اور یہ سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ انسان کسی برائی کو، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ جا سکتے نہیں، آپ سیدھے راستے پہ ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے، لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پاگے ہو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ تمہیں خبر دے گا اس چیز کی جو بھی تم عمل کرتے رہے۔ 7واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 107۔ اللہ رب العزت توحید اور شریعت کے احکامات کی بار بار وضاحت کر رہے ہیں، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اہل ایمان، تمہارے ذمہ یہ بات لازم ہے کہ تم اپنی جان کا دفاع کرو، اپنا بچاؤ کرو، اپنی حفاظت کرو۔ اب اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو ظاہراً الفاظ کے ساتھ معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کا اپنا جو وجود ہے، قد کاٹ ہے، اس کی حفاظت کر کے رکھے، اسے نقصان نہ پہنچائے۔ یعنی انسان کا اپنے آپ کو قتل کرنا، اپنے آپ کو مارنا، اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹنا، اپنے آپ کو جلانا، یہ ساری چیزیں کہ انسان اس طرح محفوظ رکھے اپنے آپ کو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان عقیدے کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرے، کہ انسان مشرک نہ بنے، بدعتی نہ بنے، گمراہ نہ بنے، خرافتی نہ بنے، بگاڑ پیدا کرنے والا نہ بنے، گمراہ رستے کے اوپر نہ چلے، کفر رستے کے اوپر نہ چلے، شرک والے رستے کے اوپر نہ چلے۔ اور اس کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کرے کہ انسان سب سے پہلے وہ اسلام لائے، توحید کو سمجھے، اللہ کو پہچانے، رسول اللہ کو پہچانے، اللہ کا متبع بنے، رسول اللہ کا متبع بنے۔ جب اسے یہ بات سمجھ لگ جائے کہ میں اس بات کو سمجھ گیا ہوں کہ اللہ کون ہے، اللہ کے ساتھ میں نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، میرا گن بخش ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، اور مختار کل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ یہ عقیدے کی باتیں جب سمجھ گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، رسالت کو پہچانے۔ جب یہ بات بھی ہوگی، پہچان لیا، اب اپنی زندگیاں انہی کے احکامات کے مطابق گزاریں، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ان باتوں کی دعوت بھی دیں، یعنی داعی بھی بنے، لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ صفت بھی اپنے اندر یہ پیدا کرے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف بس توحید پہ خود چلتا رہوں اور میں کسی کی اصلاح نہ کروں، میں اصلاح کرنا بھول جاؤں، گمراہ لوگوں کو میں سیدھے راستے کے اوپر نہ لاؤں، گویا کہ یہ انسان خود بھی گمراہی کے راستے کے اوپر چل رہا ہے، کہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ گمراہ راستے پہ ہے، غلط کام کر رہا ہے، اور غلط کام کرتے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا نا کہ تم لوگ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں مظلوم کی مدد تو سمجھ آ گئی ہے، اب ظالم کی مدد کس طرح کرنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ظالم کا ظلم کرنے سے ہاتھ روکو، یہ اس کے ساتھ مدد ہے۔ یعنی اب جو ظالم ہے، جو گمراہ ہے، اب جو آپ کے اوپر آپ یہ سمجھتے ہیں معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر رہا ہے، آپ اس کا راستہ روکے، آپ اس کا ہاتھ روکے، آپ اس کی زبان روکے، اور اس کے ہاتھ اور زبان
اس کے راستہ روکنے کی بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ آپ نے اس کے ساتھ کوئی کافروں کی طرح جنگ و جدال نہیں کرنا، آپ نے اچھے طریقے سے اسے دعوت دینی ہے، آپ نے اسے سمجھانا ہے، آپ نے اس کے ساتھ بات کرنی ہے اور اسے اس راستے کے اوپر لے کے آنا ہے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، لوگوں تم میں سے جو شخص بھی برائی دیکھتا ہے، برا کوئی کام دیکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جا کے اس کام کو اپنے ہاتھوں سے روکے۔ آپ نے کہیں برائی دیکھی، کوئی شخص ہے برا کام کر رہا ہے، کوئی محفل بری لگی ہوئی ہے، کوئی مجلس بری ہے، کسی گھر میں برائی ہو رہی ہے، آپ سیدھا جا کے وہاں پہ جا کے ان کو اپنے ہاتھ سے روکیں، بھائی یہ کام بند کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ کرنے کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، کسی کی جان جانے کا ڈر ہے، مجھے اپنی جان جانے کا ڈر ہے، کیونکہ اپنی جان تو پہلے حفاظت ہے۔ اللہ نے اس لیے اپنی جان کا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم یہ بات کہی ہے کہ تم اپنی جانوں کی حفاظت کرو۔ اب تمہیں جب یہ پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تم ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو پھر زبان کے ساتھ اس برائی کو روکو۔ آپ ان کو دعوت و تبلیغ کریں، آپ ان کو بات سمجھائیں، دلائل کے ساتھ بات کریں، اس برائی کے نقصانات بتائیں، اس کے مقابلے میں جو اچھائیاں ہیں ان کے فوائد بتائیں۔ اگر آپ یہ کام بھی نہیں کر سکتے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم انہیں ہاتھ سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، کم از کم اس برائی کو اپنے دل کے ساتھ تو برا جانو کہ یہ جو محفل لگی ہے، یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، یہ شخص جو کام کر رہا ہے، یہ گھر والے جو کام کر رہے ہیں، یہ برا کام کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ انسان کسی برائی کو دل کے ساتھ برا جانے۔ لیکن معاشرہ ہمارے ہاں الٹ ہے، ہم کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں خیر ہے کرنے دے، اس کو 2-4 سال کے بعد سمجھ لگ جائے گی یہ کیا برا کر رہا ہے، ابھی اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر وہ کرتا جاتا ہے، اس کے بچے غلط کام کرتے جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں، چلو ٹھیک ہے کرنے دو، میرے بچے تو بچے ہوں نا، اس کے بچے کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ کل اس کے بچے جو بگاڑ پیدا کریں گے، آپ کے بچوں کو بھی لیپ ڈوبیں گے، آپ کے گھر کو بھی آگ لگ جائے گی، جب اس کی گھر میں آگ لگے گی تو یہ پورا معاشرہ متاثر ہوگا، پورے لوگ متاثر ہوں گے، آپ کی خواتین متاثر ہوں گی، ہر جگہ پہ جاتے جاتے یہ بگاڑ پیدا کرے گا۔ جب بگاڑ لوگ پیدا ہی نہیں کریں گے، ہر ایک امن کے ساتھ ہوگا، نہ کوئی لڑائی ہوگا، نہ جھگڑا ہوگا، نہ فتنہ ہوگا، نہ فساد ہوگا۔ اس لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ کام لینا، اپنی جانوں کی حفاظت کرنا، ساتھ ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دینا، یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، جب تم سیدھے راستے پہ آ گئے ہو، تمہارے سیدھے راستے پہ آنے کے بعد، تمہاری ہدایت پانے کے بعد، یہ گمراہ لوگ تمہیں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نہیں، آپ سیدھے راستے پہ ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، آپ کے اندر اچھے اخلاق بھرے ہوئے ہیں، آپ اچھائی والے بنے ہوئے ہیں، اب دوسرے جو لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، دنیا کے اندر انسان اچھا بن کے رہے، جو برے لوگ ہیں وہ بھی سن لیں، جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی سن لیں۔ ہم سب نے، اللہ قرآن میں کہتا ہے تم سب نے مجھے اللہ کی طرف ہی پلٹنا ہے، لوٹ کے آنا ہے، اور میں وہاں کل قیامت کے دن تمہارے سارے اعمال کی خبر بتلا دوں گا، کون اچھا تھا، کون برا تھا، کون کیا کرتا رہا، کون کیا نہیں کرتا رہا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالی ہمیں اپنے وجود کے اوپر اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آگے معاشرے کے اندر اس کی دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔